اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، سید الاولین خاتم النبیین، امام الانبیاء مبدأ الانبیاء، ساقی کوثر شافع محشر، آمنہ کے لعل عبداللہ کے در یتیم، محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان کی آل اولاد، اہل بیت عظام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ذوات قدسیہ پر ہدیہ درود و سلام بھیجنے کے بعد معزز سامعین محترم، ایک سفر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی ایک جماعت جنگل کا سفر تھا۔ آپ علیہ السلام اور صحابہ کے پاس کھانے پینے کے لیے توشہ کم تھا، یا ویسے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، وہاں جنگل میں پیلو کے درخت تھے، چھوٹے چھوٹے، آپ نے دیکھا ہوگا پیلو جنہیں ہم اپنی بولی میں کالی بھگوڑ کہتے ہیں۔ تو صحابہ جو تھے وہ پیلو کے درختوں سے پیلو توڑ کر کھانے لگے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کالے کالے پیلو توڑ کے کھانے ہیں، سبز نہیں کھانے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات سن کے بڑے متعجب ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کالے کالے پیلو توڑ کے کھانے ہیں، سبز پیلو نہیں کھانے۔ صحابہ رکے، اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کیا، دریافت کیا، معلوم کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتا؟ یہ کام تو وہ شخص جانتا ہے کہ کالے پیلو کھانے ہیں، یہ تو وہ شخص، وہ آدمی، وہ انسان جانتا ہے جس نے جنگلوں میں وقت گزارا ہو، اور خاص طور پہ وہ شخص جس نے جنگلوں میں بکریاں چرائی ہو۔ ایسا آدمی یہ بات کر سکتا ہے کہ کالے کالے پیلو توڑ کے کھانے ہیں، سبز پیلو نہیں کھانے۔ آپ کو کیسے پتا؟ آپ نے کبھی بکریاں چرائی ہوں، آپ کبھی جنگل میں آئے ہوں، آپ نے کبھی یہ معاملات کیے ہوں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں نے بکریاں چرائی ہیں، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے عوض جنگلوں میں چرانے کے لیے لے کے جایا کرتا تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کی بکریاں باقاعدہ اجرت پر، کرائے پر، یعنی آپ ان سے اجرت لیا کرتے تھے اور ان کی بکریاں مکہ والوں کی لے کر جنگلوں میں جایا کرتے تھے اور بکریاں چرا کر شام کو واپس ان کی واپس لاگت کو دے دیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من نبی، دنیا کے اندر کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، سب نے بکریاں چرائی ہیں، اور میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کھجوروں کی تعبیر کر رہے تھے. آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کھجوروں کے باغات کے اعتبار سے بڑا مشہور ہے. اس زمانے میں بھی مشہور تھا اور آج بھی مشہور ہے. آپ علیہ السلام نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مدینہ میں کھجوروں کی تعبیر کر رہے ہیں. تعبیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نر جو کھجور ہوتا ہے، جو اس کا پھل لے کر جو مادہ کھجور ہوتی ہے اس کے پھل کے اوپر ایسے مارا جاتا ہے. تو وہ نر کھجور جو تھا اس کے پھل کو لے کر جو مادہ کھجور تھی اس کے پھل کے اوپر ایسے زمین پر کھڑے ہو کے ایسے مار رہے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر وہاں سے گزرے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے، مدینہ والوں سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو مدینہ والوں نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تعبیر کرتے ہیں اور یہ رواج چلا آ رہا ہے ایک عرصے سے، ہم یہ تعبیر کرتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان سے پوچھا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام کو مدینہ والوں نے بتایا یا رسول اللہ اس سے پھل زیادہ آتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہ کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں کرتے. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. اس سال پھل کم آیا. اس سال کھجوروں پہ پھل کم آیا. جب پھل اترنے لگا تو یہ لوگ اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں آئے. آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے کہنے کی وجہ سے تعبیر نہیں کی اس سال اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ کھجوروں پہ پھل کم آیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ تمہارا دنیا کا معاملہ ہے، یہ تمہارا دنیا کا لین دین ہے، تم یہ کر لیا کرو. یہ کوئی شرک نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، تم یہ کر لیا کرو. حضرات صحابہ کرام کرنے لگے. اللہ نے بھی پھل زیادہ دے دیا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، آپ علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 16-17 سال تھی. آپ علیہ السلام پہلے بکریاں چرایا کرتے تھے. بعد میں چونکہ مکہ ایک خاص شہر تھا، کاروباری مرکز کے اعتبار سے وہاں سے مکہ والوں کے قافلے جایا کرتے تھے کاروبار کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے پھر قافلے لے کر جانے لگے. تجارت کی غرض سے مختلف شہروں کے اندر جایا کرتے تھے اور وہاں پر کاروبار ہوا کرتا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر لا کر واپس ان کو ان کا مال دے دیا کرتے تھے، ان سے اپنی اجرت لے لیا کرتے تھے. آپ حضرات نے یہ واقعہ سنا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاروبار کے اعتبار سے 2 چیزوں میں بڑے مشہور ہوئے. اللہ کے پیارے پیغمبر کو 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ عطا فرمائی اپنی تجارت کے اعتبار سے، اپنے کاروبار کے اعتبار سے. ان میں سے ایک اللہ کے پیارے پیغمبر کو لوگوں نے صادق کہا اور دوسرا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے امین کہا کہ آپ امانت دار بھی ہیں اور آپ سچے بھی ہیں. اور مکہ کے لوگوں کی اول ترجیح یہ بن گئی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا کاروبار جو ہے، ہمارا جو تجارتی قافلہ ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر لے کر جایا کریں. وجہ اس کی یہ تھی کہ میرے اور آپ کے آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تجارت میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا تھا. آپ علیہ السلام نے کبھی تجارت میں لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولا تھا. آپ اگر کاروبار کرتے تھے تو کاروبار کرنے میں ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے. اگر آپ کاروبار کیا کرتے تھے تو ہمیشہ امانت داری کے ساتھ
اہل مکہ کا جتنا بھی مال بنتا، جتنی بھی تجارت ہوتی، جتنی بھی پراپرٹ ہوتی، جتنے بھی لین دین ہوتے، مینو ان آ کر وہ مکہ والوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اسی شہرت کی وجہ سے چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مشہور ہوئے، اپنے کاروبار اور اپنی تجارت اور اپنی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے مشہور ہوئے، تو مکہ کی ایک بڑی تاجرہ تھی جو اس زمانے کے اندر بڑی تجارت کیا کرتی تھی، اور ان کا قافلہ بھی مکہ کے تاجروں میں سب سے بڑا قافلہ ہوا کرتا تھا، اور مکہ کے مردوں کے مقابلے میں وہ تجارت کیا کرتی تھی، شانہ بشانہ تجارت کیا کرتی تھی۔ کمال یہ تھا کہ وہ بھی مکہ کی عورتوں میں بلکہ اہل مکہ کے ہاں بلکہ جہاں جہاں ان کے تجارتی قافلے جایا کرتے تھے وہ بھی ایماندار مشہور تھی۔ انہوں نے بھی کبھی تجارت میں دھوکہ نہیں دیا تھا، فراڈ نہیں کیا تھا۔ ان کی نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ہوتا ہے کہ ایماندار کو ایماندار ملتا ہے، سچے آدمی کو سچا آدمی ملتا ہے، دھوکے باز کو دھوکے باز ملتا ہے، فراڈی آدمی کو فراڈی آدمی ملتا ہے، جھوٹے آدمی کو جھوٹا آدمی ملتا ہے۔ لیکن جو ایماندار ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اسے انسان بھی ایماندار مل جاتے ہیں۔ جو کھرا اور سچا آدمی ہوتا ہے اسے اللہ کی طرف سے کھرے اور سچے لوگ مل جاتے ہیں۔ اب ان کی نظر پڑتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے جا کر درخواست کی کہ میں نے آپ کی ایمانداری بڑی سنی ہے، میں نے آپ کی سچائی بڑی سنی ہے، آپ سنے ہیں اپنے معاملے میں کھرے ہیں، آپ اپنے معاملات میں سچے ہیں، آپ اپنے معاملات میں ایماندار ہیں، آپ جتنی بھی تجارت کرتے ہیں اس میں کبھی دھوکہ اور فراڈ نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے۔ میں آپ سے درخواست کرنے آئی ہوں کہ میرا مال آپ لے کر جایا کریں، آج کے بعد میری تجارت کا جتنا بھی نظام ہے وہ آپ نے سنبھالنا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کے نظام کو سنبھالا۔ اللہ نے پہلے سفر میں پہلے سے کئی گنا زیادہ پراپرٹ عطا کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نام ہے، جب انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی شہرت سنی اور خادم نے آ کر بتایا کہ یہ جہاں پر بھی گئے اللہ نے انہیں نفع ہی نفع عطا کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اللہ نے خواہش کو ظاہر کیا، انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کو پیغام نکاح بھیجا۔ 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے پیارے پیغمبر کا نکاح ہو گیا۔ دربار کو سمجھیے گا، میں نے تمہید کے طور پہ 2-3 واقعات جو سنائی ہیں ان کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ بہت سارے حضرات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پسماندگی والی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غربت کے اندر زندگی گزاری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ قسمہ کرسی کے اندر زندگی گزاری۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو غربت تھی وہ من جانب اللہ نہیں تھی، اللہ کی طرف سے پیارے پیغمبر کو غربت نہیں دی گئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غربت تھی وہ کسبی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو میں مالدار جاؤں، میں دنیا سے جب جاؤں تو میرا حشر دوسرے بادشاہوں کی طرح ہو، ایسا نہیں تھا۔ ورنہ اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور مکہ والوں کے سامنے ان کے جھوٹے خداؤں کی تردید کی اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا ڈنکا بجایا، انہوں نے بذات
پیغمبر سے یہ درخواست کی، آپ نے الصلوۃ والسلام کے سامنے پہلے انہوں نے اپنی کابینہ اور اسمبلی کے اندر بل پاس کیا، اور بل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ وہ بل کیا تھا؟ اگر آپ چاہتے ہیں ہم سارے مکہ والے مل کر آپ کی سرداری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سب 100 کے 100 قبیلہ والے سردار مل کر آپ کی ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور ہم سب آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مالا مال کر دیا جائے، ہم سارے مکہ کا مال جتنا بھی ہے آپ کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں مکہ کی کسی حسین لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا جائے، ہم وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی کابینہ میں اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ بل منظور کر لیا ہے، اگر آپ سرداری چاہتے ہیں ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ سرداری کے ساتھ ساتھ اگر آپ مال چاہتے ہیں ہم آپ کو مال بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مالداری کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح کسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے، ہم آپ کا نکاح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ لیکن ہماری ایک ہی شرط ہے، وہ یہ کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی وحدانیت کو بیان نہیں کیا جائے، بتوں کی تعریفیں کی جائیں، بتوں کے سامنے جھکا جائے۔ میں دوستوں قربان جاؤں آمنہ کے لال پہ، جنہوں نے اس وقت ساری کابینہ کے سامنے، سارے مکہ والوں کے سامنے، جتنے بھی رشتہ دار اپنے اور پرائے اور غیر تھے، سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کیا، اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو، اور تم کہو کہ اے محمد اللہ کی توحید کو چھوڑ دو، محمد اللہ کی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہاری سرداری بھی، تمہاری مالداری بھی، تمہارا نکاح بھی، یہ سب کچھ محمد جوتے کی نوک پہ رکھ کے ٹھکراتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کے مال کی۔ میں دوستوں توجہ کرنا، اللہ کے پیارے پیغمبر کو غربت اعزاز میں عطا کی گئی تھی۔ آپ نے اللہ سے غربت کو مانگا تھا، یا اللہ میں فقیر ہوں، میں فقیر بن کے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، ورنہ مکہ کے 100 قبیلے اور ان کے بڑے بڑے تاجر اللہ کے پیارے پیغمبر کی چاہت کرتے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارا مال لے کر جائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارا مال لے کر جائیں، تجارت کرنے کے لیے رسول اللہ ہمارے قافلے کو لے کر جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے پیارے پیغمبر کے معاملات کو دیکھا، دشمن بھی بن گئے، مار پیٹ بھی کی، اللہ کے پیارے پیغمبر کو برا بھلا بھی کہتے تھے، حضور کے کندھوں پہ اونٹ کی اوجری بھی رکھی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ پر کوڑا بھی ڈالا گیا، آپ کی گردن میں کپڑے ڈال کر گھسیٹا بھی گیا، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں بھی دی گئی۔ لیکن ان ظالموں کو یہ بھی پتا تھا کہ جب کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، تو مکہ میں ایک ہی شخص کا نام آئے گا جسے صادق بھی کہا جائے گا، جسے امین بھی کہا جائے گا، اور وہ ایک شخص ایک ہی ہوگا جسے عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا، آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ کہا جائے گا۔ اس لیے میں دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی کیا، آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے معاملات بھی کیے، اور جو ہمیں سبق دیا اپنی امت کو، رہتی دنیا کو جو سبق دے کر گئے ہیں، وہ سبق یہ تھا کہ اے میری امت، مجھے دنیا سے نفرت ہے، مجھے دنیا سے نفرت ہے۔ دنیا کا ایک الگ پہلو ہے، دنیا کا ایک الگ موضوع ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اللہ کے پیارے پیغمبر نے مال کمانے سے منع نہیں کیا، تجارت کرنے سے منع نہیں کیا، کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے
جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو وہ اپنا بندہ پسند ہے جو مالدار بھی ہو اور نیک بھی ہو۔ اللہ کو وہ اپنا بندہ پسند ہے جو مالدار بھی ہو اور نیک بھی ہو، جس کے پاس مال کی کثرت بھی ہو اور اللہ کا وہ نیک بندہ بھی ہو۔ کیونکہ میرے دوستو جو فقر ہے انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جب انسان کے گھر میں غربت آتی ہے، جب انسان کے گھر میں افلاس آتا ہے، جب انسان کے گھر میں فقر آتا ہے، جب انسان کے گھر میں فاقے آتے ہیں، جب انسان کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے، پھر انسان اللہ سے شکوے کرتا ہے، اللہ کے سامنے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ میرے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ سے شکوے کرے، اللہ کے سامنے شکوے کرتا ہے، وہ انسان مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے حبیب پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ ہر نماز کے بعد فقر سے پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ سچے مجھے فقر کی لعنت سے محفوظ فرما، مجھے عاجزی اور سستی سے محفوظ فرما، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، مجھے غربت سے محفوظ فرما۔ میرے دوستو دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کو لینا برا نہیں ہے، دنیا میں رہ کر مال کا جمع کرنا برا نہیں ہے۔ بری کیا چیز ہے؟ جب انسان اپنے اندر سے سچائی کو نکال دے، اپنے اندر سے ایمانداری کو نکال دے، اس وقت انسان کا دنیا کو کمانا برا بن جاتا ہے۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے حبیب پیارے پیغمبر فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ مال کمانا، حلال طریقے سے مال کمانا یہ فرض کے بعد ایک فرض ہے۔ نماز پڑھنا انسان پر فرض ہے، زکات دینا انسان پر فرض ہے، حج کرنا مالدار پر فرض ہے، روزے رکھنا صاحب طاقت پر فرض ہے۔ اس کے بعد میرے محبوب نے فرمایا حلال مال کمانا یہ بھی انسان پر فرض ہے۔ اگر کوئی شخص حلال مال نہیں کماتا، سستی اور تاخیری کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو ایسا شخص بھی پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی مال کماتا ہے اور حرام مال کماتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو ایسا آدمی بھی پسند نہیں ہے۔ انبیاء کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہوگا؟ ہر انسان، ہر مسلمان کلمہ کو جو نبیوں پر ایمان رکھتا ہے ان کے بارے میں انسان کا کیا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ نبی حرام کھا سکتے ہیں؟ نبی کبھی حرام نہیں کھائے گا، کیونکہ نبی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اللہ فرماتے ہیں اے انبیاء کی جماعت، کھانا ہے تو حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو بھی فرما رہے ہیں کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ جب بھی کھانا ہے حلال کھانا ہے، حرام ہے نہیں کھانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کھانے کا حکم دیا، انبیاء کے بعد جو لوگ ہوں گے اللہ ان کو بھی حلال کھانے کا حکم دے رہی ہے، حرام کھانے سے منع کر رہی ہے، حرام نہیں کھانا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تم سب کو برابری سے عطا کیا ہے، ہم نے تم سب کو کیا برابری سے عطا کیا ہے، ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے لیے رزق پیدا کیا، بتائیں
وہ رزق حرام ہے؟ جتنا بھی رزق اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا ان میں سے کوئی رزق بھی حرام نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں برابر رزق عطا کیا اور سب کو حلال رزق عطا کیا، فجعلتم منہ حرام و حلالا، لیکن تم نے گڑبڑ کر دی، تم نے اس میں سے رزق کو حرام بھی کر دیا اور حلال بھی کر دیا۔ اپنی مرضی سے تم نے رزق کو حرام کیا، اپنی مرضی سے تم نے رزق کو حلال کیا۔ جو رزق کی حلال صورتیں تھی تم نے ان صورتوں میں سے صورتیں نکال کر رزق کی حرام صورتیں پیدا کر لی۔ نقصان کیا ہوا؟ نقصان کیا ہوا؟ حرام مال کھانے کا، حرام رزق کمانے کا نقصان کیا ہوا؟ میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ایک آدمی حرام مال کماتا ہے، توجہ کیجیے گا، ایک آدمی حرام مال کماتا ہے، اس نے مال کمایا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو مال سارا حرام کمایا، اب میں اس مال کو پاکیزہ کیسے کروں، اب میں اس مال کو حلال کیسے کروں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا، اے نبی ان سے ان کے مالوں کی زکات لے کر ان کے مالوں کو پاکیزہ کر دیجئے۔ اے نبی ان سے ان کے مالوں کی زکات لے کر ان کے مالوں کو پاکیزہ کر دیجئے۔ اب وہ آدمی کہتے ہیں کہ میں نے چونکہ سارا مال حرام کمایا، اب میں اس اپنے مال کو پاکیزہ کرتا ہوں، اور وہ مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے اس میں سے مال نکالتا ہے، زکات نکالتا ہے، صدقہ نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ میرے ایسا عمل کرنے سے میرا مال کیا ہو جائے گا؟ پاکیزہ ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو کبھی پاکیزہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ اس کو جہنم کے تہہ خانے میں پھینکیں گے۔ حرام کما کے انسان حج کرنے کے لیے چلا جائے، حرام کما کے انسان عمرہ کرنے کے لیے چلا جائے، حرام کما کے انسان مسجد بنا دے، حرام کما کے انسان مدرسہ تعمیر کر دے، حرام کما کے کسی یتیم بچی کی شادی کرا دے، حرام کما کے کسی بیوہ کا گھر بسا دے، حرام کما کے اور انسان یہ سمجھے کہ میں نے حرام چونکہ کمایا تھا، اب میں اس میں سے زکات نکال کے اس میں سے صدقات نکال کے اپنے مال کو پاکیزہ کر دوں، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کا مال کبھی بھی پاکیزہ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا پکڑ کا سبب بنے گا۔ اب ذرا اگلی بات کو سن لیجیے گا، توجہ کیجیے گا، میرے اور آپ کے آقا پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی اس کے پاس 10 روپے تھے، کتنے؟ 10 روپے تھے، 10 درہم تھے، وہ کپڑے خریدنے کے لیے بازار میں چلا گیا، ان میں سے 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا، ان میں سے 9 درہم جس کے تھے حرام کے تھے، 1 درہم اس کا کیا تھا؟ 9 درہم حلال کے تھے، 1 درہم حرام کا تھا۔ اس نے کپڑے خریدے 10 روپے کے، کپڑے خرید کر سلوا لیے اور پہن لیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب تک یہ کپڑے اس کے جسم پر ہوں گے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ جب تک یہ کپڑے جو اس نے 9 روپے حلال کے تھے، 1 روپیہ حرام کا تھا، لوگ کئی مرتبہ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب یہ فلاں کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے، شک و شبہ ہے کہ یہ حلال بھی ہے یہ حرام بھی ہے، مولوی فتویٰ دیتے ہیں حلال ہے، کئی مولوی فتویٰ دیتے ہیں حرام ہے، یہ کام کرنا یہ کام کرنا، اتنی برابر فلاں کمپنی والے دے رہے، اتنی برابر فلاں کمپنی والے دے رہے۔ میں دوستو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حرام بھی واضح ہے حلال بھی
واضح ہیں وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، اور اس کے درمیان میں لوگ ایک نئی صورت نکالیں گے، کچھ لوگ اس کو حلال کہیں گے، کچھ لوگ اس کو حرام کہیں گے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں وہ حلال بھی نہیں ہوگی، وہ حرام بھی نہیں ہوگی، وہ مشتبہ ہوگی۔ میرے پیارے حبیب نے ڈنکے کی چوٹ پہ فتویٰ دے دیا، اتقی شبہات۔ میرے دوستوں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جیسے تم اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہو، ایسے تم نے اپنے آپ کو مشتبہ سے بھی بچانا ہے۔ اگر کسی جگہ پر حلال اور حرام ہونے میں شک ہو جائے، کچھ لوگ کہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ لوگ کہیں کہ یہ حرام ہے، میرے محبوب نے فتویٰ دے دیا اس کو حرام سمجھ کے رد کر دینا، کبھی حلال سمجھ کے استعمال نہ کرنا، ورنہ اللہ تمہاری نمازیں، تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ بات سمجھا رہی آپ حضرات؟ ایک اور طائفہ تھی، طائفہ سمجھتے ہیں؟ طائفہ کو سمجھتے ہیں نا؟ ناچنے گانے والی، زنا کرنے والی، شرابیں پینے والی عورت تھی، پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ توجہ کرنا، پورے گاؤں میں وہ طائفہ مشہور تھی۔ ایک مسافر وہاں سے گزرا، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے مالک القرآن کے ساتھ میں اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسافر وہاں سے گزرا، اس نے اس گاؤں کے اندر پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ٹھہر گیا۔ اب رات کو جب وہ سرائے ہوتی تھی اس زمانے کے اندر، دیہاتوں کے گاؤں کے باہر ایک سرائے بنی ہوتی تھی جہاں لوگ آ کر ٹھہرتے تھے۔ اس گاؤں میں ٹھہرنے کے لیے سرائے نہیں تھی۔ اس نے گاؤں کے اندر جا کر اعلان کیا کہ میں مسافر ہوں، رات رہنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی رہنے کے لیے ٹھکانہ مل جائے۔ پورے گاؤں میں سے کسی نے اس کو رات کو رہنے کے لیے ٹھکانہ نہیں دیا۔ وہ گاؤں کے کنارے پہ آیا چلتے چلتے، اس نے آخر میں ایک آواز لگائی کہ شاید کوئی میری بات سن کر آ جائے۔ جب اس نے آواز لگائی تو وہ طائفہ، اس کا گھر بالکل گاؤں کے کنارے پر تھا۔ اس نے آواز دی مسافر کو اور کہا کہ میں طائفہ ہوں، میں زانیہ ہوں، میں گناہگار ہوں، میرے ہاں کوئی ٹھہرنا پسند نہیں کرتا، اگر رہنا چاہتے ہو تو رہ لو۔ وہ مسافر تھا، اس نے کہا کہ اور کوئی ٹھکانہ ہے نہیں، وہ اس طائفہ کے گھر میں چلا گیا۔ اب وہ مسافر اس طائفہ سے کہتا ہے کہ تیرے پیسے چونکہ حرام کے ہیں، تیرا مال چونکہ حرام کا ہے، اس لیے میں تیرے گھر میں ٹھہر تو جاؤں گا لیکن میں تیرا کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ تیرے پیسے حرام کے ہیں۔ تو وہ طائفہ کہنے لگی مجھے پتا ہے میرا مال حرام کا ہے، میں حرام کرتی ہوں، لیکن یہ میرے پاس 5 درہم ہیں، 5 روپے ہیں، یہ حلال کے ہیں، ان کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ یہ حرام کی کمائی نہیں ہے۔ تو مسافر آدمی ہے، اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، میں تجھے اس حلال سے کھانا کھلاؤں گی، اس حلال سے تیرا خرچہ سارا اٹھاؤں گی۔ اس نے اس حلال پیسوں سے کھانا کھلایا، وہ مسافر چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ مسافر واپس اس گاؤں سے گزرا، اس نے کہا اس عورت نے مجھے 5 درہم دیے تھے، میں اس کا قرضہ واپس کر کے جاؤں گا۔ جب وہ واپس دینے کے لیے گاؤں میں آیا، گاؤں والوں سے پوچھا کہ وہ طائفہ کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تو مر گئی۔ اللہ اکبر میں دوستو، طائفہ مر جاتی ہے، قدرتی بات ہے۔ وہ جس دن وہاں سے گزرا اس سے 1 دن پہلے ہی وہ وہاں سے گزری۔ اس نے کہا کہ جس نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اس کا خرچہ میں دوں گا۔ اس نے وہ 5 روپے اس کے کفن دفن کے خرچ میں دے دیے۔ رات کو سرائے میں ٹھہرتا ہے، خواب میں اس طائفہ کی زیارت ہوتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ تو زانیہ تھی، تو شرابیہ تھی، نائکہ اور طائفہ تھی، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگی اللہ نے اس 5 درہم کی برکت سے میری مغفرت فرما دی ہے۔ میں دوستو، اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو شکر بے مہار نہیں بنایا کہ ہم اللہ کے نبی کی امت میں پیدا ہو گئے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ منبر عام منبر نہیں ہوتا، اس کی قدر و قیمت منبر والے ہی جانتے ہیں۔ ہر انسان کو منبر اور مصلی کی قدر کا نہیں پتا، اس کے اوپر بیٹھ کر بات کرنا کتنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں بالکل بھری مجلس میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سونے رب کا خرقوں
احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں پیارے پیغمبر کی امت میں پیدا کیا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا احسان ہو سکا ہوگا کہ دنیا میں بھی اس رب نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا کہ اے نبی تو بھی خیر ہے، تیری امت بھی خیر ہے۔ کل قیامت میں بھی ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے آدم سے لے کر آخری انسان تک ساری دنیا کے انسان کھڑے ہوں گے۔ جب میرا رب اعلان کرے گا کہ میرا آخری نبی بھی خیر ہے، میرے آخری نبی کی آخری امت بھی خیر ہے، میں نے انہیں سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا تھا، آج میں بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے آخری نبی کی آخری امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کروں گا۔ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے؟ تو کل قیامت میں رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر حرام کھا کر گئے، حرام تجارت کی، حرام کاروبار کیا، کہ میرا نبی کل قیامت میں کھڑا ہو اور ساری دنیا کی ساری امتوں کے سامنے فخر کرنے کے لیے اللہ میرے محبوب نبی کو مقام محمود عطا کریں، لواء الحمد عطا کریں، ساری دنیا کے سارے انبیاء، سارے انسان میرے نبی کے قدموں پہ آ کر کھڑے ہوں، یا رسول اللہ اللہ سے سفارش کر دیجئے، اللہ ہماری بخشش کر دے، اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں اور حضور ہمیں فرمائے کہ تو نے حرام کھایا، نکل جا میری مجلس سے، تو نے حرام کھایا، نکل جا میری مجلس سے، تو نے حرام کھایا، نکل جا میری مجلس سے۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم، رب نے اگر اعزاز عطا کیا ہے، ہمیں اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور زندگی کتنی ہے، چند دنوں کے ہم دنیا میں مہمان ہیں، دنیا ہماری نہیں ہے، ہم دنیا کے لیے ہیں۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، تمہیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، اللہ نے تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم دنیا میں رہ کے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، چند دنوں کے مہمان ہیں، چند لمحوں کے مہمان ہیں، ہم نے چلے جانا ہے میرے دوستو، کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ اگر کل قیامت میں کچھ کام آئے گا، میرے نبی کی سفارش کام آئے گی، میرے نبی کی نسبت کام آئے گی، میرے نبی کی برکت کام آئے گی، پھر فیصلے وہاں پر ہوں گے۔ اس لیے اگر دنیا میں آئے ہیں چند دنوں کے لیے، میرے دوستو حلال کھا کر چلے جائیں، حلال کما کر چلے جائیں، تاکہ کل قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں ہمارے چہرے یوں نہ ہوں، بلکہ وہ اپنے رب کے چہرے کو یوں دیکھ رہے ہوں، اور اللہ اعلان فرما دے اے میرے محبوب نبی، جا میں نے تیری ساری امت کی بخشش کر دی ہے، سب کو جنت میں لے کر داخل ہو جا۔ کیا خیال ہے میرے دوستو، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ایسے؟ بولے بولے بولے، ڈرتے بڑے ہیں آپ آواز نہیں، مرنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ مجھے آپ کو بھی توفیق